اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1981 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجاثیہ کی آیت 27 سے ہو رہا ہے، 4/5/2/7۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بعض آیات ایسی آتی ہیں، کم از کم اپنے متعلق عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں یہ ہے، جو لوگ اس کے غوامض پہ غور کرتے تھے، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا احساس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی روحیں کپ کپا اٹھتی ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ ایک آیت ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی بات خاص ہے ہی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اس کائنات کی پستیوں بلندیوں میں، ذرام فلکی میں اور خود ارض میں حکمرانی، حکومت خدا کی ہے۔ اور آگے ہے کہ جب انقلاب کا وقت آئے گا، لفظ ہے مبتلون، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر تباہی میں ہیں، وہ ان کی تباہی اس وقت ہوگی مبتلون کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ سینکڑوں مرتبہ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، اور اس قسم کی آیات تو قرآن کریم میں بڑے بیشتر مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے ہے یہ چیز۔ یہ مبتلون کون سے لوگ ہیں؟ مبتلون باطل سے ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ہے اس لفظ کی۔ ایک تو کفر ہوتا ہے کہ انکار ہی کیا جائے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ایک چیز کو حق کہہ کے پیش کیا جائے، لیکن جب وہ کسوٹی پہ پرکھی جائے تو وہ باطل نکلے، وہ کھوٹی نکلے۔ ایک چیز کی شکل و صورت تو اسی قسم کی ہو، لیکن اس کے اندر جو مقاصد اور مفاد پوشیدہ ہوتے تھے اس سے وہ خالی ہو جائے، کھوکھلا ہو۔ کھڑا کر کے پیش کیا جائے، کسوٹی پہ پرکھا جائے تو کھوٹا نکلے، شکل و صورت اسی قسم کی ہو اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو۔ ایسا کرنے والوں کو مبتلون کہا جاتا ہے، جن کی روش یہ ہو زندگی کی۔ کہا یہ گیا ہے کہ سماوات اور ارض میں حکمرانی خدا کی ہے۔ سماوات کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو سر دست ہمارے ہیتائے تصور سے بھی ذرا باہر کی چیز ہے، یا کم از کم ہماری دسترس وہاں نہیں ہے۔ اس میں اس کی حکمرانی کس طرح سے چل رہی ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ ہر چیز قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کی اطاعت کیے چلی جا رہی ہے۔ کسی کو یارائے سرکشی نہیں، مجال انکار نہیں۔ تو وہاں تو حکمرانی، حکومت، ملکوت خدا کی حکمرانی موجود ہے، ہمارے سامنے ہے۔ سوال تو عرض کا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ، کہ زمین پر حکومت اور حکمرانی خدا کی ہے۔ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے جس کا ہم اعلان کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ ہے؟
پورے کے پورے کرۂ ارض کو تو چھوڑ دیجئے، جہاں ہم بستے ہیں یہاں بھی کوئی وہ بستا ہے جو اس آیت کو پڑھتا ہے مسلمان؟ کیا یہ واقعہ ہے کہ وہاں حکمرانی خدا کی ہے؟ کیا اس کرۂ ارض کے کسی ایک چپا زمین پر بھی جہاں مثلاً مسلمانوں کی آبادیاں ہیں کسی جگہ بھی خدا کی حکمرانی ہے؟ تو یہ آیت پڑھنے والے جو ہیں، اس کا اعلان کرنے والے، یہ کہنے والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے وہاں جہاں میں یہ آیت پڑھتا ہوں، جہاں کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض لے لیجئے کہ خدا کی حکمرانی ہے اس زمین پر۔ جب میں یہ اعلان کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں، اس کو پیش کرتا ہوں کہ کیا یہ واقعہ ہے یا ایک جھوٹی بات کو سچ کہہ کے میں پیش کر رہا ہوں؟ کیا میرا یہ دعویٰ جب کساٹی پہ پرکھا جائے گا تو سچا نکلے گا؟ آپ نے غور فرمایا بات کیا ہوئی؟ یہ مبتلون کون ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، ارض میں حکمرانی خدا کی ہے؟ صبح سے شام تک سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مسلمان، سال میں پوچھو نہیں کہ کروڑوں، اربوں بار یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو دہراتا ہے، کیا یہ واقعہ وہاں ہے کہ وہاں خدا کی حکمرانی ہے؟ یہ کسی حقیقت کا اقرار، کسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے یا ایک جھوٹ کو سچ کر کے بتا رہا ہے؟ ایک واقعہ معلوم نہیں مجھے، میں نے پہلے بھی کبھی درس میں یہ پیش کیا ہو یا نہ، لیکن ہے وہ بڑا اہم، اور وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ مبتلون کیا ہوتے ہیں۔ دیر کی بات ہے، غالباً تقسیم سے بھی پہلے کی، مسلمانوں کی ایک ریاست میں ایک پٹھان مولوی صاحب تھے، بڑے دبنگ قسم کے قرآنی آدمی تھے، قرآنی مولوی تھے وہ، اور بڑے دبنگ قسم کا آدمی تھا وہ۔ ریاستیں اور ریاستوں کے نظام آپ کو معلوم ہے، اس زمانے میں بڑا دبدبا، بڑا تنتنا، بڑا جلال، بڑا استبداد ہوتا تھا۔ ایک بہت بڑی تقریب تھی، ریاست کے اعیان و ارکان، بڑے بڑے لوگ تمام شامل تھے، خود ریاست کا والی صدارت کر رہا تھا، تقریب ہی ایسی تھی۔ اس قسم کے اجتماع کے اندر تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوا تقریب کا۔ قاری نے اٹھتے ہی قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، سماوات اور ارض کی ساری ملکیت خدا کی ہے۔ اس نے وہاں تلاوت کی، یہ پچھلی رو میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے، بند کر یہ بکواس۔ سناٹا چھا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی وہاں اس چیز پہ۔ والی نے بہرحال تلاوت کو تو بند کرایا، کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے یہ کیا کلمہ کہہ دیا کفر کا؟ کہا میں نے تو سوچ لیا تھا، جو میں نے کہا ہے اس نے نہیں سوچا جس نے کہا ہے، اور تم نے نہیں سوچا جو اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے ہو۔ کہا اس نے یہ ہے کہ سماوات اور ارض کی ساری ملکیت جو ہے وہ خدا کی ہے۔ سماوات کو تو میں جانتا نہیں ہوں، ساری ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس ریاست کا تعلق ہے،
میں محکمہ مال کے دفتروں سے ہو کے آیا ہوں، گزشتہ 8 دن سے ان کے